بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الہ العالمین. تمام حمد ستائش اس رب العالمین کے لیے جو کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے. شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج اپنے ان بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں پھر آراستہ کیا کہ ہم اس کے کلام سے کچھ باتیں سیکھ سکیں. تو سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 19واں سورہ ہے اور آیت نمبر 58. اولئک الذین انعم اللہ. خدا نے وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں پر، اللہ نے ان لوگوں پر انعام نازل کیا من نبیین من ذریتہ آدم، جن کا تعلق جو ذریت آدم میں سے تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں کشتی پہ اٹھا لیا تھا، ان مومنین کا ذکر ہے. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم السلام کی ذریت. وَإِسْرَائِيلَ، اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت، ان کے اولاد. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی، برگزیدہ کیا. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ، کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اعزان گرامی قدر، حقیق عرفان میں، قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. آئیے آج ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں. آج کے پہلے سوال حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق ہے. یہ آخری سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کے پروگرام کے نشست کے، یعنی گزشتہ نشست ہم سب پیش کر چکے تھے، لیکن ایک سوال رہ گیا تو آج ہم اسے مکمل کرتے ہیں. اور یعنی حضرت صالح کی ہجرت، وقت وفات، ان کی عمر کیا تھی اور مقام مدفن. سوال یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اظہار حسرت و یاس، ہجرت، وقت وفات، عمر اور مقام دفن. اعزان محترم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 کے مطابق صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے بربادی کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انہیں کوئی نصیحت کی جائے تو پسند نہیں کرتے. ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. اور اس کو ہم دوسری طرح روح البیان جلد 4 صفحہ 621 کے مطابق اہل ثمود کی ہلاکت کے بعد صالح شام کی طرف تشریف لے گئے. بڑی توجہ چاہوں گا، دیکھیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہاں کہاں مدفن ہوتے ہیں. شخصیت ایک ہی ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام. تو روح البیان جلد 4 صفحہ 621 کے مطابق اہل ثمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام شام کی طرف تشریف لے گئے، اور ان کے ہمراہ جو لوگ بچ گئے تھے اہل ایمان بھی گئے تھے. دیکھیں گزشتہ نصف تک کہ سارے تباہ ہو گئے اور صرف وہ صالح بچ گئے، لیکن روح البیان کے جو مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی صرف صالح اور جو ایماندار تھے وہ بچ گئے تھے، باقی سب کو خدا نے ہلاک کر دیا تھا. اور پھر وہ رملہ یعنی فلسطین کو مسکن بنایا. شام گئے، پھر رملہ یا فلسطین پہ چلے گئے، وہاں مسکن بنایا، پھر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں وصال ہوا. بڑی غور طلب بات ہے کہ مکہ مکرمہ گئے، وہیں وصال کیا. اعزان من، مکہ مکرمہ سے اور جو فلسطین ہے، ان دونوں کا جو فاصلہ ہے آج کے زمانے کا بھی 1491 کلومیٹر، یعنی 926.7 میل کا فاصلہ ہے. اس وقت کوئی ایسی ہوائی جہاز، کوئی ایسا ٹرانسپورٹ، کوئی ایسی جدید چیزیں نہیں تھیں، یا تو پیدل سفر تھی یا جانوروں پر. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کر آئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سواری جو تھی اس کی وہ سہولت میسر نہیں تھی، اور راستے بھی ناہموار تھے.
تو بھلا یہ کیا درست ہے کہ اتنے فاصلے طے کر کے کس طرح وہ یہاں گئے ہوں گے؟ بالفرض اگر وہ پہنچ بھی گئے. اور سب سے زیادہ متحیر بات جو ہے، یعنی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، قصص الانبیاء کے تالیف نے مکہ مکرمہ کا ذکر خیر کیا ہے. بے شک آج کے زمانے میں بہت بابرکت جگہ مانی جاتی ہے. اسلامی عقائد کے مطابق ہر جگہ رب العالمین نے اس میں برکت رکھی ہے، جہاں اس کا ذکر ہوتا خیر ہوتا ہے. اور حضرت صالح کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل ہے. تو مکہ کی جو آبادی تھی اس وقت تھی نہیں، وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا تاریخی اعتبار سے. اگر تاریخ میں جائیں گے تو اس وقت مکہ آبادی نہیں ہوا تھا. اور تاریخ کے اعتبار سے پھر دیکھیں گے تو پوری دنیا حضرت نوح کے زمانے میں غرق ہو گئی، اور پھر نئی سرے سے آبادی ہوئی. ان کے 3 اولادیں ہوں، ان سے پھر نئی نسل چلی. اور یہاں ہم جس صالح کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا تعلق بتایا جاتا ہے قوم سمود کی طرف سے. سمود کا قوم نہیں تھی. ایک اور چیز، ناراض نہ ہو، چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو چیز جائے کہ جب ایک جگہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آپ کیسے ایڈوانس بتا رہے کہ وہ وہاں پہنچ کر وہیں دفن ہوئے؟ چلے میں آپ کی بات کو مان لوں کچھ کسی حد تک، لیکن تاریخ کے اعتبار سے کیسے شو کریں گے؟ قبل اسلام کی تاریخ ہے، چونکہ اسلام سے قبل 600 سال قبل اسلام حضرت مسیح آئے. تقریباً 571 میں پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور اب ہم تیسری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں عزیزان محترم. اس کتاب کا نام ہے تفریح الاذکیاء، اور اس میں لکھتے ہیں موصوف کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دفن ہوئے، جہاں دوڑ لگائی جاتی ہے. اس وقت صفا مروہ بھی نہیں تھا. اور بالفرض محال اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ صفا مروہ میں دفن ہے، تو جو لوگ حاجی حضرات جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں صفا مروہ میں دوڑ لگاتے ہیں. دوڑنا لازمی تھا، چونکہ کہتے ہیں حاضرہ وہاں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں. تو آج کل لوگ دوڑتے نہیں، تفریح کرتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں. معاف کیجیے گا، واقعی اگر حضرت صالح کی قبر انور صفا مروہ کے درمیان میں ہے، تو کیا جو لوگ سعی کرتے ہیں ان کے قبر مبارک پر حاجی صاحبان نہیں گزر رہے ہوتے؟ یہ آپ خود سوچیے. چوتھی کتاب قصص الانبیاء، از حفظ الرحمان صاحب، جلد 1 صفحہ 109 کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ مورخین کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی قبر انور حضرموت میں ہے، اور کچھ کے نزدیک آپ ہی انہی بستی میں مقیم رہے اور وہیں دفن ہوئے. عزیزان کا 5ویں کتاب، اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت صالح کے جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 218 برس. دوسری روایت اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ 280 برس، پھر کہتے ہیں 285 برس. 3 قسم کی روایت. کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ایک شخصیت 1 اور 3 دفعہ اس کا انتقال ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ 218 سال میں ہو گیا، پھر 280 سال میں ہوا، پھر 285 سال میں. اب آئیے 6ٹھی کتاب روح البیان. ان کا کہنا ہے کہ انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، جبکہ مکہ مکرمہ تو اس وقت وجود میں تھا ہی نہیں. اور اگر یہ تذکرۃ الاسفیاء کے لیتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان میں ہے، اور قصص الانبیاء حفظ الرحمان صاحب کے مطابق حضرموت میں ہے، اس طرح انتقال 218، 280 یا 285 برس بتایا جاتا ہے. کہ ایک روایت کے مطابق کہ روز حشر حضرت صالح السلام کو اسی ناقہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ان کا ناقہ مشہور ناقہ صالح. کیا ایسا ممکن ہے؟ وہاں تو جسمانی روحانی جسم ہوگا، یہ جسمانی نہیں ہوگا. تو پھر جانور کا وہاں داخل ہونا. عزیزان محترم، کتنی عجیب بات ہے کہ جس کا ذکر نہ قرآن شریف میں ہے، نہ کسی آسمانی کتب صحائف میں ہے ہی نہیں، بلکہ ایسی باتیں تو جو جب خود ہم نے تلاشی قرآن شریف میں ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی من گھڑت باتیں کس کے حکم سے اور کس مقصد کے لیے تحریر کی گئیں؟ لیکن عقل سلیم تسلیم بھی کرتی ہے، کیونکہ ایسی باتوں سے ہی دنیاوی کوئی منفعت ہے اور نہ ہی ایمان. تسلیم کرتی ہے کہ ہاں کوئی منفعت نہیں ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ایمان میں ہے، تو پھر آخرت میں کیوں کر تقویت مل سکتی ہے؟
بلکہ اس طرح کی گفتگو سے تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور سامنے کام ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ایک شخص تین مختلف مقامات 4 مختلف دفن ہو رہے ہیں اور 3 عمر ہے ان کے انتقال کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کا دوسرا سوال یہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے، اور یعنی کہ آج ہم جو دوسرے پیغمبر حضرت لوط کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کے معنی بتاتے ہیں۔ آپ کے معنی کیا ہیں؟ عبرانی زبان میں لوط کے لغوی معنی ہے ملفوف، یعنی لپٹا ہوا۔ اگر فضل اللغات میں دیکھیں گے، لغات میں تو کہیں گے جی ایک نبی تھے جن کا نام تھا لوط، اور وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کتاب مقدس کے مطابق لوط ہاران کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم السلام سے ان کی دوہری رشتہ داری تھی۔ پہلے رشتہ تو لوط بھتیجے بھی تھے، اور دوسری طرف برادر نسبت۔ یہ ہم آگے چل کر ہم جب لوط کی زندگی میں آئیں گے تو پیش کریں گے۔ اب آئیے آج کا دوسرا سوال، ایک اور چیز کہ لوط کا نسب نامہ یعنی شجرہ شریف جو ہے عذر قرآن شریف کیا ہے؟ عزیزان محترم 13 صورتیں ہیں قرآن شریف کی، اور 13 صورتوں میں 75 مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ تو اگر ان تمام کو اکٹھا کر کے ایک سورہ ہی بنا دیا تھا حضرت لوط کے بارے میں، جب فیل ہاتھی کا سورہ بن سکتا ہے، سورہ فیل 5 آیت پر مشتمل ہے، تو کیا 75 آیت پر ان کا سورہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک جب قرآن ترتیب دیا گیا نئے طریقے سے، اس وقت یہ ترتیب دیا جا سکتا تھا، وہ اہل زبان بھی تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ ہاں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے۔ سورہ انعام 6 سورہ قرآن شریف کا 55 نمبر آیت ہے، اور 165 آیت ہے اس میں، جس میں صرف 86 نمبر آیت جو ہے اس میں ان کا ایک شمار ہے، ایک آیت۔ اور سورہ اعراف 7واں سورہ ہے موجودہ ترتیب کے مطابق، اور نزول کے مطابق یہ ہے 39واں نمبر، اور کل 206 آیت ہے، ان میں سے 80 سے 84 یعنی 5 آیت اس میں ہے لوط کے بارے میں۔ سورہ ہود 11واں سورہ ہے، ترتیب کے مطابق، ترتیب تلاوت کے مطابق اور ترتیب نزول کے مطابق اس کا 52واں نمبر ہے، اور کل اس میں 123 آیات ہیں، اور اس میں 59 سے 70 اور 71 تا 79 یعنی 19 آیت ہیں جو حضرت لوط کے بارے میں درج ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز میں دہرایا گیا۔ چوتھے نمبر یعنی سورہ ہود مکی سورہ ہے، اور 11واں نمبر ہے ترتیب تلاوت کے مطابق، 52واں نمبر ہے ترتیب نزول کے مطابق، اور کل اس میں 123 آیت ہیں، اور 59 تا 70 اور 71 تا 89 آیت 19 آیت ہے اس میں جو حضرت لوط کے بارے میں ہے۔ چوتھا ہے سورہ حجر مکی ہے، یہ 51واں نمبر ہے، اور نزول کے مطابق 54واں نمبر ہے، اور 99 آیت اس کے اندر ہے، اور کل 58 تا 75واں نمبر یعنی 18 آیت اس میں درج ہیں لوط کے بارے میں۔ اور اب 5واں ہے سورہ الانبیاء، 21واں نمبر ہے سورہ کا ترتیب کے مطابق، اور 73واں نمبر ہے نزول کے مطابق، اور کل 112 آیت ہیں جن میں 71، 74 اور 75 یہ 3 آیت اس سورہ میں ہے۔ اور چھٹا سورہ سورہ حج مدنی سورہ ہے، 22واں نمبر ہے ترتیب تلاوت کے بارے میں، 103 نمبر ہے ترتیب نزول کے بارے میں، 87 کل آیت ہیں، اور اس میں 42 اور 43 کل 2 آیت ہیں اس کے اندر لوط کے بارے میں۔ اور سورہ شورا مکی سورہ 26واں نمبر ہے، اور 47واں نمبر ہے نزول کے مطابق، کل 227 آیت ہیں، اور ان میں سے 160 تا 170 11 آیت ہیں لوط کے بارے میں۔ سورہ نمل 27واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے بارے میں، 47واں نمبر ہے ترتیب نزول کے بارے میں، کل 93 آیت ہیں، اور 54 تا 58 5 آیت اس کے اندر ہے لوط کے بارے میں۔ سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے، اور یہ 29 نمبر آیت سورہ ہے جو ترتیب تلاوت کے مطابق، اور ترتیب نزول کے بارے میں 85 نمبر کو سورہ ہے، کل 69 آیت ہیں، تو 26 تا 34 9 آیت اس میں درج ہیں۔ اور 10واں نمبر پر ہے سورہ صاد، یہ 38واں سورہ ہے، اور ترتیب کے مطابق بھی 38 ہے، تلاوت کے مطابق بھی 38 ہے، اور 88 آیت ہے کل ان میں، اور صرف 13 نمبر کی آیت ہے، ایک آیت اس کے اندر ہے لوط کے بارے میں۔ سورہ قاف 50واں نمبر کا سورہ ہے، ترتیب نزول کے بارے میں 34واں نمبر ہے، اور اس میں کل 45 آیت ہے، 12 اور 13 نمبر آیت جو ہے وہ لوط کے بارے میں ہے۔ اسی طرح سورہ قمر 54واں سورہ ہے، ترتیب تلاوت کے بارے میں، ترتیب نزول کے بارے میں 37واں نمبر ہے، کل 55 آیت ہے اس کے اندر، اور 33 اور 34 نمبر کی آیت جو ہے وہ لوط کے بارے میں، کل 2 آیت۔ آخری 13واں نمبر کہ سورہ تحریم
یہ 66واں نمبر سورہ ہے ترتیب تلاوت کے متعلق، اور ترتیب نزول ہے 107 نمبر کا سورہ، اور اس کے کل 12 آیت ہیں، اور 10 نمبر جو آیت ہے صرف ایک آیت ہے اس میں لوط کے بارے میں۔ تو کل اس طرح 13 صورتوں میں 75 آیات ہیں حضرت لوط کے بارے میں، یعنی 75 مقامات پر۔ سورہ ہود یہ 11واں نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے 77 نمبر آیت سے ہم 3-4 آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ترجمہ ہم پیش کریں، صرف آیت عربی نہیں پیش کر سکتے چونکہ وقت بہت کم ہے۔ کچھ تریر ہے، اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے، اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور کہنے لگے کہ یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت خوبرو تھے، اور حضرت لوط کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا، سو ممکنہ فتنہ کے اندیشہ میں پریشان ہوئے۔ 78 نمبر آیت میں ہے، سو وہی ہوا جس کا ان کو اندیشہ تھا، انہیں لوط کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، نافرمان قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ و حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں؟ اور 79 نمبر وہ بولے، تم خوب جانتے ہو میں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے میں ہمت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ یہ تھی چند آیتیں کہ لوط کا ذکر جو قرآن شریف میں مختلف مقامات پر ہے، کس قوم پہ بھیجے گئے، یہ ہم آگے چل کر پھر پیش کریں گے۔ لیکن یہاں جو ایک اور سوال آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت لوط کا نسب نامہ قرآن شریف کے مطابق، عزل قرآن شریف، سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن شریف میں 6666 آیتوں میں حضرت لوط کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، شجرہ نسب نہیں ہے، اور یہ ساری جو گفتگو ہے وہ کتاب مقدس ہی میں ہے۔ لیکن قصص الانبیاء علامہ ذوالفقار الساقی صاحب اپنی کتاب صفحہ 285 میں، یہ وہ کتاب ہے قصص الانبیاء جو ہم مصعب صاحب کو دکھاتے رہے، اس کے صفحہ نمبر 285 اور تاریخ طبری کے حوالے سے لکھا ہے، پہلی جلد 150 کے مطابق یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا نام لوط ہے، اور آپ حضرت ابراہیم السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا باقی نسب نامہ یہ ہے کہ حضرت لوط بن حاران بن طارق بن ناقور بن ساروخ بن ارغوا بن فالخ بن عابر بن شامخ بن قینان بن ارفقشد بن سام بن نوح بن آدم علیہ السلام۔ ہمیں غور کریں، اسی چیز کو ہم جو دوسری دیکھتے ہیں، تفریح الازکیہ جلد 2 صفحہ 277 میں سے ماخوذ ہے کہ آپ کا نام لوط کیوں رکھا گیا۔ اس کے علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ آپ کو لوط اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کا قلب حضرت ابراہیم اسلام سے ملک رہتا تھا، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ابراہیم اسلام سے، اور حضرت خلیل اللہ بھی آپ سے کو شدت سے چاہتے تھے۔ مگر روح المعانی جو کتاب ہے جلد 7 اور 8 میں بھی، لیکن صفحہ 159 میں آلوسی کی رائے یہ ہے کہ اس اسم عجمی زبان میں عربی سے مشتق نہیں ہے، یعنی عربی کے علاوہ کوئی بھی زبان ہو تو عرب کہتی ہے اجمی، جبکہ یہ یونانی بھی نہیں ہے بلکہ یہ عبرانی زبان ہے، چونکہ اس وقت کتابیں عبرانی زبان میں تھیں اور عبرانی زبان ہی رائج تھیں۔ ایک اور تیسرا نسب نامہ جو قصص الانبیاء تعریف حافظ قصص الانبیاء حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، بہت مشہور شخصیت، اور متوفی 774 ہجری، مترجم اس کے ہیں مولانا ابو محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 187 میں لکھتے ہیں، اور مطبوع ہے دارالارشاد کراچی پاکستان، کہ ابن کثیر مرحوم نے یہ نسب نامہ کچھ اس طرح رقم تراز کیا کہ حضرت لوط کے باپ کا نام حاران تھا، اور تارا وہی مشہور آزر جو حضرت ابراہیم کے والد تھے۔ عزیزم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نام قرآن میں بھی نہیں ہے اور کچھ نام جو ہے وہ کتاب مقدس میں ہے، تو پھر ان کے پاس اس تاریخ کہاں سے آئی؟ کیا تاریخ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ قبل اسلام کی تاریخ ہے ہمارے پاس؟
جو ہم نبیوں کا نسب نامہ پیش کریں اپنی طرف سے؟ یہ سوال ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہاں پیش کر، تو پھر بتائیں کہ نسب نامہ کہاں سے آیا آپ کے پاس، کہ ہم نے فلاں سے لیا، فلاں سے، انہوں نے کہاں سے لیا، کس کتاب سے؟ ظاہر سی بات دو ہی کتاب ہے، یا تو کتاب مقدس سے لیے گئے ہوں گے، اور یہ ساری کتابیں قبل اسلام ہے، یا تالمود جو یہودی روایت ہے۔ اب تیسرا ایک اور نسب نامہ غور کیجیے گا کہ قصص الانبیاء تالیف انہی کے ہیں، جو پرانی ایک چیز ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 219 میں درج ہے کہ، اور یہ لکھنے انہوں نے مترجم علامہ ابو صالح محمد فیض احمد اویسی صاحب، اور پبلیشر ہے داتا دربار لاہور پاکستان۔ یہ لکھتے ہیں لوط حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران کے بن تارخ کے بیٹے تھے، جسے آزر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم ہاران اور ناہور بھائی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو تھی کتاب قرآن شریف سے کچھ، اور اب ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں جو کتاب مقدس سے سوال کیے گئے ہیں کہ حضرت لوط کا جو شجرہ نسب نامہ ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق کیا ہے، تو چند باتیں ہم یہاں سے پیش کر دیں آپ کو کہ آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی کتاب عطا کی گئی تھی وہ توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ ہے تکوین، اور جسے اردو ترجمہ میں پیدائش کہا جاتا ہے۔ اس کے 10ویں رکوع کی جو پہلی 11 آیت ہیں، اس میں وہاں سے لے کر کے اور 23ویں آیت تک کچھ یوں مرقوم ہے کہ بعد الطوفان حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سیم، حام اور یافیس، جو اولاد پیدا ہوئیں ان سے۔ سیم کا نام اور نوح کے کسی بیٹے کا نام قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن پھر کہاں سے لیا آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے کتاب مقدس سے لیے ہوں گے، اور ان سے جو نبی پیدا ہوئے، یعنی ان سے جو نسل آگے چلی، تو پہلے بنی یافت کی جو نسل تھی وہ ہے بنی یافت میں جمر، ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور میسک اور تیراس، اور جمر کے بیٹے تھے اشکناز اور یفت اور تجرما، اور یاوان کے بیٹے تھے الیسیا اور ترسیس اور کتی اور دودانی۔ اور 5ویں آیت میں ہے کہ قوموں کے جزیرے انہی کے نسل سے بڑھ کر ان کے ایک ہی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور بنی حام یہ ہیں جو پیدائش کے 10ویں باب کی 6 سے 20 آیت میں ہے، لیکن میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ بنی حام میں کوش اور مصر اور فوت اور کینان، اور بنی کوش میں سبا اور حویلہ اور سبتا اور رما اور سبتیکا، اور بنی رما ہیں یہ ہیں کہ سبا اور دودان، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ دیکھیں نمرود کا پورے کتاب مقدس میں صرف 2 آیت ہے ذکر ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ اور یہ کہ روئے زمین پہ ایک سورما تھا، وہ یعنی سورما ہوا، اور خدا کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا، اس لیے مثل چلی آئی ہے کہ خدا کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہت صنعار سے لے کر بابل اور عراق، اکاد اور کلنا تک ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، اب ہم جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں وہ ہے کتاب مقدس، لیکن اس میں شک ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کتاب میں تبدیلی آ گئی، اور دن بدن روز بروز تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ اب بتائیں کہ ہم جو قصص الانبیاء سے پیش کر چکے آپ کو اب تک جتنے بھی انبیاء کا نام، وہ قرآن شریف میں نہیں ہے، پھر کہاں سے تبدیلی کی گئی؟ ایک ایک نام حضور کے انبیاء کے والدین کے نام، والد کا نام، ان کے دادا کا نام تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ غور کیجیے، آپ خود مطالعہ کیجیے، اور اس کے مطالعے کے لیے آپ کے پاس پرانی تواریخ ہونی چاہیے جو قبل اسلام ہو۔ بعد والے لکھیں گے تو اپنی کہاں سے لکھیں گے؟ کیا ان پر اوہام ہوئی، الہام ہوا ہے، وحی آئی، جبریل اسلام نے آ کر بتایا؟ اس کے لیے آپ کو کتاب مقدس ہی کا سہارا لینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے گا، پروگرام کے آخر میں جو ایڈریس دیے جاتے، ٹیلی فون نمبر ہو، واٹس ایپ ہو، آپ ہمیں بھیجیے اپنا ایڈریس، مکمل پتہ، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب فراہم کر دیں گے، آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ اب آئیے ایک تھوڑی سی بات کہ کیا واقعی کتاب مقدس میں تبدیلی ہے؟ میں 2-3 آیت پیش کر کے پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر دوسرے پروگرام میں آئیں گے جہاں سوالات ختم کریں گے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معرفت جو کتاب عطا کی گئی تھی توریت مقدس، اس کے متعلق اس قرآن میں کیا بات کہا جا رہا ہے اس کو؟ تو سورہ ہود آیت نمبر 96،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو ایسی نشانی اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی سلطان مبین، سلطان کہتے بادشاہ کو، مبین مانے کھلا ہوا، تو ایسے کتاب ہے وہ، کون سی کتاب؟ کتاب مقدس، توریت مقدس کو کہا جا رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو، یعنی فاضل قرآن کا ترجمہ ہے، اب ہم مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، جو اس میں یہ ہے کہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھی نشانی اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا۔ اور اب ایک تیسری آیت، تیسرا سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 3 ہے، اور نزلنا علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اے نبی اس نے تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، اس لیے پہلے وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے توریت انجیل نازل کر چکا، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری اس کتاب کے متعلق جو حق اور باطل میں فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کا انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ عزم سوچنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن جس کتاب کے بارے میں تصدیق کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سلطان مبین ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے، وہ اس میں حق کی باتیں ہیں، تو کیا اس کتاب کو کون ایسے شخص ہے جو تبدیل کر دے؟ اب آئیے اس آخری گفتگو ترجمہ عرفان القرآن سے ہم لے رہے ہیں اسی کتاب کے بارے میں، پھر ہم یہی گفتگو اختتام کر کے ہم اگلی نشست میں پھر جب آئیں گے، پھر میں آپ کے پیش کریں گے۔ اس میں ہے کہ اے حبیب اسی نے کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور یہ سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی صحائف ہیں، کتب آئے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حقائق اور وہ صحائف انبیاء، وہ سب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہے، ظاہر سے قرآن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی نے توریت اور انجیل نازل فرمائی۔ حضرت سم بن نوح کا نسب نامہ توریت مقدس کا میں ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے۔ آپ کو سم کا نام قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ تو عزیزان محترم، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس کتاب کو قرآن تصدیق کر رہا ہے، تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن کس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ حضور کے، پیغمبر اسلام کے۔ تو اس کو کوئی اگر جھوٹا قرار دے دے تو آپ خود فیصلہ کیجئے گا اس کا ایمان کتنا ہوگا قرآن پر۔ آج کی گفتگو ہم یہ اختتام پر پذیر کر رہے ہیں، اگلے سے جب آئیں گے یہی سے ہم آغاز کریں گے، اور اس میں ہم مختلف یعنی نسب نامہ جو کتاب مقدس کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق ہے، ہم مزید پیش کر کے ہم آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الہ العالمین، والسلام۔